یمن میں آپ کی تجارت ہے، آج میری شہزادی آپ کے گھر جا رہی، عبداللہ بتا حق مہر میں کیا دے گا؟ عبداللہ کی آواز ہے یا علی آپ میرے آقا بھی حکم کریں، میں عالیہ کا حق مہر لکھتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں میں باپ ہونے کی حیثیت سے کیا بیٹی کا حق مہر پوچھ لوں؟ فرمایا ہاں یا علی پوچھے۔ عالیہ عبداللہ کے گھر جا رہی ہے، کوئی حق مہر لکھوانا چاہے تو لکھوائیے۔ زینب رو کے کہتی ہے بابا میں تیری شرموں والی بیٹی ہوں، بابا اگر آپ نے مجھ سے یہ پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتاؤں۔ عبداللہ سے کہا لکھ میرے حق مہر میں جب حسین مدینہ چھوڑے مجھے ساتھ جانا۔ علی کی آواز ہے عبداللہ جب میرا حسین مدینہ چھوڑے میری زینب کو روکنا نا، میری زینب کو ساتھ جانے دینا۔ عبداللہ نے حق مہر میں شرط لکھوا دی۔ 28 رجب حسین نے اونٹوں پہ سامان رکھا، بی بی زینب عبداللہ کے گھر میں آئی، زمین پہ آ کے زینب بیٹھ گئی۔ زمین پہ بیٹھی ہوئی زینب کو عبداللہ نے دیکھا، تڑپ کے عبداللہ ابن جعفر تیار آئے، رو کے کہتے علی کی بیٹی میرے گھر میں زمین جلدی اٹھیے، بستر پہ آ کے بیٹھیے، ایسے نہ ہو آپ زمین پہ بیٹھی ہو گھر میں عباس آ جائے، عباس آپ کو زمین پہ بیٹھا ہوا دیکھ لے گا، عباس کی کیا حالت ہوگی۔ بی بی دیکھ کے کہتی عبداللہ یاد ہے جب آپ کی بارات میرے دروازے پہ آئی تھی میرے بابا نے ایک شرط لکھوائی تھی، آواز آئی اس شرط کا آج بھی عبداللہ پابند ہے۔ فرمایا میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب کہنا میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، عبداللہ اپنے بستر سے اٹھے، تڑپے تڑپ کے کہنے لگے 10 دفعہ گیا ہوں حسین سے اجازت مانگنے کے لیے، لیکن زہرا کا لال میرا امام ہے، امام بن کے کہہ رہا ہے عبداللہ آپ نے میرے ساتھ نہیں آنا۔ علی کی بیٹی اگر تو جا ہی رہی ہے، میری بھری حویلی ہے، اس حویلی میں سے جو لے کے جانا چاہے لے جا، اگر کہے میں غلام اونٹوں پہ بٹھاتا ہوں، میں کنیزیں ساتھ رخصت کرتا ہوں، جتنا چاہے سونا، جتنی چاہے چاندی، جتنا چاہے یمن کی چادریں، جو چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بی بی اگر جگیر چاہیے میری شام میں جگیر ہے، میری یمن میں جگیر ہے، میری مصر میں جگیر ہے، بی بی جو لے کے جانا چاہے میری بھری حویلی حسین اور تیرے لیے حاضر ہے۔ اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی زمین پہ اٹھ کے دی عبداللہ عبداللہ تو نے حسین پہ یہ چیزیں قربان کی ہیں، زینب تیری وفا کے صدقے۔ بی بی گئی، بی بی جا کے عبداللہ کی حویلی کے اندر داخل ہوئی، بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے صندوق کھولا، صندوق سے ایک سیاہ رنگ کی چادر نکالی، چادر نکال کے عبداللہ کے سامنے آئی، رو کے دی عبداللہ گواہ رہنا تیری بھری حویلی سے زینب ایک چادر لے کے جا رہی ہے، عبداللہ دعا کرنا زینب کی یہ چادر بچ جا۔ حضرت عبداللہ تڑپے تڑپ کے کہنے لگے نا شہزادی علی کی عالیہ بیٹی غلام لے کے جائیے، کنیزیں لے کے جائیے۔ فرمایا نہ غلام چاہیے نہ کنیزیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ کہتے سفر دور کا ہے، بی بی میں احتیاطاً آپ کو بتاؤں عراق میں بھی میری زمین ہے، جزیرت العرب اور جزیرت الحجاز میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میری کوئی ملکیت نہ ہو۔ اب میں جملہ پڑھنے سے پہلے ڈر رہا ہوں میں جملہ کیسے پڑھوں، جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا۔ زینب رو کی آنکھیں بند کر کے دی عبداللہ تیری شام میں بھی کوئی جگیر ہے؟ عبداللہ دیکھ کے ہاں بی بی میری شام میں جگیر ہے، میرے شام میں باغ ہے۔ رو کے کہتی اگر ہو سکے شام کی جگیر مجھے لکھ دینا، ہو سکتا ہے زینب کو شام جانا پڑے۔ آج بھی بی بی کا جہاں حرم ہے یہ جگیر حضرت عبداللہ ابن جعفر۔ بس سادات و غیر سادات گھر سے نکلنے لگی۔ دو روایت ہیں، گھر سے چلتے، دوسری روایت ہے گھر سے چلتے نہیں، رستے میں تھے جب حضرت عبداللہ پیچھے آئے، حسین قافلہ لے کے جا رہے تھے، یا پیچھے سے کوئی آواز دے رہا کوئی حسین کو روکے، کوئی حسین کو روکے۔ مولا حسین ایک قافلے سے پیچھے بڑھا، عباس کون ہے؟ عباس سے سر پٹ گھوڑا دوڑا ہے۔ حضرت عبداللہ گھوڑے پہ بیٹھے آ رہے اور آوازیں دے رہے کوئی حسین کو روکے، کوئی زہرا کے لال کو روکے۔ حضرت عباس دوڑ کے آئے، مولا حضرت عبداللہ ہے، عبداللہ آ رہے ہیں۔ حسین سواری سے اترے، عبداللہ آپ کیوں آئے؟ فرمایا مولا صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں علی کی بیٹی کا محمل کا۔ مولا حسین کا عباس عالیہ کے محمل کے پاس عبداللہ کو لے کے جا۔ حضرت ابوالفضل العباس حضرت عبداللہ کو لے کے چلے، عالیہ محمل میں تڑپی، رو کر دی فضہ دعا کر عبداللہ واپس نہ لینے آیا ہو۔ ادھر حضرت عبداللہ کا گھوڑا شہزادی کے محمل کے قریب پہنچا، بی بی رو کے کہتی عبداللہ اگر واپس لینے آئے ہیں میں علی کی بیٹی ہو کے وعدہ کرتی ہوں ادھر سے حسین کا گھوڑا نکلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ عبداللہ رو کے کہتی علی کی بیٹی وعدہ علی سے واپس لینے نہیں آیا۔ فرمایا پھر میرے پیچھے کیوں آئے ہیں؟ رو کے کہتے جب امیر سفر میں جائیں کوئی صدقہ دیا جاتا ہے، تیرا حسین عراق کے سفر میں جا رہا ہے، میں کوئی صدقہ لے کے آیا ہوں، صدقے کا نام آنا تھا۔ زینب تڑپ گئی، رو کہتی عبداللہ تو اتنا امیر ہو گیا، تو میرے حسین کا صدقہ دے، بتا تو میرے حسین پہ کیا صدقہ دے گا؟ عبداللہ نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دو بیٹے باہر نکالے، نکال کے کہتے میں دونوں بیٹے لے کے آیا ہوں، ایک اون لے آیا ہوں، ایک محمد لے آیا ہوں، اگر حسین پہ مشکل بن جائے اون اپنی طرف سے صدقہ کر دینا، محمد میری طرف سے صدقہ۔ اون و محمد بن گئے حسین کا صدقہ۔
لے آئی ماں بیٹوں کو کربلا میں. 3 یا 4 منٹ اور پڑھوں گا. ماں بیٹوں کو کربلا لے آئی. شب عاشور ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی. مقتل کے لیے بہت بچے تھے جو خیموں میں نہیں، خیموں کے باہر تھے. چوتھا چکر آیا پہرے میں. عباس کی آواز آئی، شہزادو ماں کے خیمے میں کیوں نہیں جاتے؟ میں صدر پڑھوں جس نے کو رونا ہے. جب حضرت عباس نے کہا شہزادو ماں کے خیمے میں کیوں نہیں جاتے، دونوں سر جھکا کے کہتے وہ اکبر کو پیار کر رہی ہے. ہائے حسین تیری وفا کے صدقے 7 بار گئے ہیں، جب بھی جاتے ہیں اکبر نے ہماری ماں کے زانوں پہ سر رکھا ہے. رو رو کے کہہ رہی اولو محمد میرے خیمے سے باہر چلے جاؤ، میں اکبر کی ماں ہوں، تم حسین کا صدقہ. میں اکبر کی ماں ہوں، تم حسین کا صدقہ ہو. ابو الفضل العباس سے گھوڑے کی زین چھوٹی. عباس زمین پہ آئے، دونوں شہزادوں کا بلا تشریح ہاتھ پکڑا، عالیہ کے حجرے کے دروازے پہ آئے. سلام کیا عباس نے. بی بی نوکر منت کرنے آیا ہے، بی بی آخری رات ایک بار بیٹوں سے مل لے. شہزادی خیمے کے دروازے پہ آئی، رو کے کہتی عباس میں نے آج تک تجھے اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجا. عباس تجھے آج تک میں نے تیری کبھی کوئی بات نہیں موڑی. عباس تو کہہ رہا ہے تو میں اون محمد کو لے جاتی ہوں، ورنہ عباس میری حسرت تھی آج رات میں حسین کا چہرہ دیکھتی، آج رات میں جی بھر کے زہرا کے لال سے باتیں کرتی. شہزادی دونوں شہزادوں کو لے کے گئی حجرے میں. خیمے میں جا کے دونوں شہزادوں کا بیٹھنا تھا. بی بی ریو کہتی اون محمد میں اکبر کی ماں ہوں، میں حسین کی بہن ہوں، کل ہر کسی نے شہید ہونا، لیکن اون محمد میں تمہیں آج رات بتا رہی ہوں، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو. جنگ ایسے کرنا کہ شام والوں کو پتہ چل جائے کہ جعفر کیسے لڑتا تھا. اون محمد میں تمہاری جنگ دروازے پہ کھڑی ہو کے دیکھوں گی، میرا لال ماں کو شرمندہ نہ کروانا. جو کربلا میں گئے ہیں جنہوں نے زیارت کی ہے اگلے جملے پہ وہ ہائے کہیں گے. جب کہا نا ماں کو شرمندہ نہ کروانا، بھی محمد بیٹھا تھا یا آن اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ ماں کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اماں بیٹا وعدہ کرتا ہے، بیٹا وعدہ کرتا ہے ہر لاش خیمے آئے گی، تیرے آن کی لاش خیمے نہیں آئے گی. اماں میں اکبر کی جگیر سے باہر جا کے گروں گا، اماں میں تیرے حسین کو لاش اٹھانے کی زحمت بھی نہیں دوں. جو کربلا گئے گواہی دینا آج بھی آن کربلا کے باہر ہے. محمد گنج شہدہ پہ. عراق کے لوگ حضرت اون نہیں کہتے، امام اون کہتے یہ زینب کا امام بیٹا ہے. عرب کے لوگ کہتے، آج بھی جائیں گے نا عراق میں سرکار اون کے حرم کے باہر لکھا امام اون، کیونکہ عراق کے لوگ کہتے ہیں نسل امامت زینب میں ہوتی تو اون امام تھا. دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑ کے عباس لے آئے ہیں حسین کے پاس. کیسے حسین نے اجازت دی میں نہیں پڑھتا، بس عباس نے اپنے شاگرد گھوڑے کی زین پہ بٹھائے. اون و محمد دونوں کا اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھنا تھا. گھوڑوں پہ بیٹھ کے اون و محمد نے حسین کا آخری سلام کیا، عباس کا آخری وداع کیا، ماں کے دروازے پہ آخری سلام کیا. اون و محمد کا لشکر کے سامنے جانا تھا. محمد نے اون کو دیکھا، اون نے محمد کو دیکھا. اون کہتا محمد حسین لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا ہے، آج ہم نے جنگ ایسے کرنی. جبرائیل صدا دے گا، نجف سے دادا علی آواز دے گا، جعفر طیار مرحبا کہے گا، مدینے سے رسول ہماری جنگ دیکھے گا، خیمے سے ماں ہماری جنگ دیکھے گی. اتنا کہنا تھا. اللہ اکبر کہہ کے دونوں نے چاروں طرف سے فوج پہ حملہ کر دیا. فوج پہ حملہ کرتے کرتے مقتل کہتی ہے اون کا حملہ اتنا تیز تھا، اون حملہ کرتا کرتا عمر ابن سعد کے خیمے کے قریب گیا. خیمے کی پشت پہ جا کے اون نے نیزہ مارا. نیزہ مارا، تو نے حسین کو غریب سمجھا ہے، تو نے حسین کو مظلوم سمجھا ہے، آ دیکھ حسین کے نوکر لڑنے کے لیے آئے ہیں. عمر ابن سعد اپنے خیمے کی پشت سے دوڑا، دوڑ کے کہنے لگا جی جعفر طیار کے پوتے ہیں، ایک ایک کر کے حملہ نہ کرو، چاروں طرف سے اکٹھے حملہ کرو. چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا. عباس گھوڑا کربلا کے ٹیلے پہ لے کے گئے. عباس جتنا اونچا جاتا جا رہا تھا دونوں چاند اتنا چھپتے جا رہے تھے. آخر ایک بغیرت نے محمد کے سر پہ گرز مارا. زینب کا چھوٹا بیٹا گھوڑے کی زین سے گرنے لگا. عباس کی آواز آئی مولا مجھے اجازت دے دے. محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے، محمد کے پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. حوصلے کے ساتھ سننا، حوصلے کے ساتھ، تھوڑی آواز میں تیز کرنا. اون لڑتا لڑتا، میں مقتل پڑھ رہا ہوں، محمد زخمی ہو چکے تھے، چھوٹا بیٹا زخمی ہو چکا. اون لڑتا لڑتا کربلا سے باہر جا چکا تھا. اون لشکر کے آخری حصار میں تھا. اون فوجوں کا تعاقب کرتا ہوا فوجوں کو کربلا سے باہر لے کے جا رہا تھا.
اون نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھائی نظر نہیں آیا. اون آگے جاتا تو